الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 156۔ ارشاد باری تعالی ہے ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین، کہیں تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ جو کتاب نازل ہوئی وہ پہلے دو فریقوں پر، پہلے دو گروہوں پر جو ہم سے پہلے تھے ان پر نازل ہوئی تھی۔ مراد کون ہیں؟ یہودی اور عیسائی، یہود و نصارہ، کیونکہ اس وقت جو معروف دو مذہب دنیا میں موجود تھے وہ ایک یہودی تھے اور دوسرے عیسائی، جن کا دعویٰ تھا کہ ہمارے مذہب جو ہیں یہ الہامی ہیں، یہ آسمانی مذہب ہیں۔ اگرچہ پارسیوں کا بھی یہ دعویٰ تھا اور ادھر ہندوستان میں ہندوؤں کا بھی یہ دعویٰ، لیکن ان کے دعوے میں کوئی صداقت نہیں۔ اور بعض مفسرین نے تو یہی کہا ہے کہ بس دنیا میں دو ہی جماعتیں تھیں جن کا دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ الہامی مذہب ہے، ہمارے پاس اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں۔ عیسائی جن کے پاس انجیل تھی اور یہودی جن کے پاس تورات تھی۔ اگرچہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بہت رد و بدل کر دیا تھا، تورات اور انجیل میں انہوں نے بڑی گڑبڑ کر دی تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ دونوں مذہب الہامی ہیں۔ تورات کتاب بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور انجیل بھی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو یہاں خطاب جو ہے یہ مشرکین مکہ کو، اہل عرب کو ہو رہا ہے کہ دیکھو تم یہ نہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ جی دیکھو وہ تورات جو تھی وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور انجیل عیسائیوں پر نازل ہوئی، عیسائیوں کے لیے نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ وہ تو دونوں الگ قومیں ہیں، ہمارے لیے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ دیکھو میں نے وہ کتاب نازل کر دی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہے، صرف اہل عرب کے لیے نہیں، بلکہ اب قیامت تک جو بھی انسان دنیا میں آئے گا اس کے لیے ہے، خواہ وہ کسی علاقے کا ہے، کسی رنگ کا ہے، اس کی کوئی بھی زبان ہو، وہ گورا ہو یا کالا ہو، جیسا بھی ہو، جہاں بھی ہو، سب کے لیے یہی ایک کتاب ہے۔ اب ھدی للناس، اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری انسانیت کے لیے یہ رسول ہیں۔ قل یا ایھا الناس، اے میرے حبیب فرما دیجئے، ان کو کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، او انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اب کوئی عیسائی، کوئی پارسی، کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی کسی مذہب کا بھی ہے، ان سب کے لیے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے پاس کہنے کے لیے اب یہ جواز نہیں رہا کہ ہمارے لیے اللہ نے کوئی کتاب نہیں بھیجی، بلکہ دنیا کی کسی قوم کے لیے یہ جواب نہیں رہا۔
یہ بہانہ اب کسی کے لیے بھی نہیں رہا، یہ نہ یہودیوں کے لیے اب ہے، کیونکہ یہودیوں کو بھی یہ پتہ ہے، بلکہ وہ آج بھی مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے اہل علم آج بھی مانتے ہیں، اور اسلام کی حقانیت کے قائل عیسائی پادری بھی ہیں، عیسائیوں کے جو علماء ہیں وہ بھی ہیں۔ آج بھی دنیا کے بڑے بڑے دانشور یہ چیز ماننے پر مجبور ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور یہ حقی سچی کتاب ہے، اس کا کوئی حکم جو ہے، اس کی کوئی بات جو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو فرمایا اول مخاطب تو اس کے عرب ہیں، مشرکین عرب ہیں، لیکن اس کی تفصیل میں سب لوگ شامل ہیں کہ اب کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہا کہ دیکھو جی اللہ نے تو کوئی کتاب ہمارے لیے نازل ہی نہیں کی۔ کوئی بندہ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو جی یہودیوں کے پاس تو اللہ نے کتاب بھیجی، عیسائیوں کے پاس بھی اللہ نے کتاب بھیجی، ہمارے پاس کتاب نہیں۔ اب وہ کتابیں تو منسوخ ہو چکی، وہ تبدیل ہو چکی، ان کی اصل چیز، اصل عبارتیں اب تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ ایک ہی دنیا میں اللہ کی نازل کردہ کتاب محفوظ ہے، اور وہ قرآن پاک ہے، اور یہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ اب تمہارے پاس کہنے کو یہ نہیں ہے کہ دیکھو یہ پہلی قوموں کے لیے اب اللہ کے رسول آئے، کتابیں آئی، ہمارے لیے نہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو او اہل عرب، تمہاری زبان میں اللہ نے کتاب نازل فرما کے پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگرچہ وہ عربی النسل ہیں، لیکن ساری انسانیت کے لیے رسول ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بلکہ آپ کی رحمت سارے جہانوں کے لیے عام ہے۔ اب جس نے بھی اللہ کی رحمت وصول کرنی ہے، جس نے بھی اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آئے گا تو اسے ملے گی۔ تو اب وہ بہانہ ختم۔ اب یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی ہمارے پاس اللہ کی، ہمارے لیے کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے، کوئی قوم، کوئی قبیلہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ ساری انسانیت کے لیے آئی ہے۔ اور پھر بڑی مزے کی بات ہے، اگر کافر بھی اس کے کسی حکم پر عمل کرے گا تو دنیا کے فائدے وہ بھی اٹھائے گا۔ یہ ایک ہمارا اور جو نظریہ بن گیا ہے نا، اس کی بھی توسیع کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی یہ ہم جو کام کرتے ہیں اس کا صرف آخرت میں صلہ ملے گا، یہ بھی نظریہ جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک پر اگر کوئی عمل کرے گا تو اسے دنیا کے بھی فائدے ملیں گے، آخرت کے بھی ملیں گے۔ یہ دونوں جہانوں میں کامیابی و فلاح کی ضمانت ہے یہ کتاب قرآن پاک، صرف آخرت کی نہیں، اس دنیا میں بھی کامیابی و فلاح کی یہ ذمہ دار ہے یہ کتاب۔ اس کا ایک انعام کا حصہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں تو کئی گنا زیادہ ملے گا۔ اور اگر کوئی کافر بھی اس کے کسی حکم کے مطابق زندگی اپنائے، زندگی میں قرآن پاک کا کوئی اصول اپنائے گا تو دنیا کے سارے فائدے اسے بھی وہ ملیں گے جو اس حکم کے تحت آتے ہیں، کیونکہ ھدی للناس۔ دیکھیں اہل یورپ نے، اہل مغرب نے بہت سے اصولوں کو اپنایا ہوا ہے،
وہ جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں، تو ان کو یہ دنیا میں اس کے فائدے انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ اور یہ سارے اصول کن کے تھے؟ ہمارے تھے، قرآن پاک کے تھے، اپنا انہوں نے لیے ہیں۔ وہ کسی کا نجائز مال نہیں کھاتے، کسی کے مال پر نظر نہیں رکھ، یہ ساری خوبیاں انہوں نے اپنے اندر پیدا کی ہیں۔ تو جو بھی انسان قرآن پاک کے کسی حکم پر عمل کرے گا، خواہ وہ کافر ہو، دنیا کے فائدے وہ بھی لے گا، مسلمان کرے گا تو وہ دنیا کے فائدے بھی لے گا اور آخرت کے فائدے بھی اسے ملیں گے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور تم یہ نہیں کہہ سکتے اب جی دیکھو جی وہ تورات تھی، وہ انجیل تھی، ہم اس سے تو غافل تھے، وہ تو ان قوموں کے لیے تھی۔ یہ بہانہ اب ختم، اب تو اللہ رب العالمین نے وہ کتاب بھیج دی جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم کو تو ان کے پڑھنے پڑھانے کی خبر ہی نہ تھی، ہم تو وہ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، ہمیں تو ان کے حکموں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اب اللہ یہ دیکھیں قرآن پاک اتنی آسان کتاب ہے، اس کو سمجھنا 70-80% جو اس کے احکامات ہیں وہ عام آدمی بھی سمجھ جاتا ہے، باقی کوئی 25-30% ایسی آیات ہیں جن کو سمجھنے کے لیے کسی تفسیر کی، کسی عالم کی، کسی سمجھانے والے کی ضرورت ہے۔ 70% اس کی آیات ایسی ہیں جو عام بندہ بھی جو اس کو پڑھے گا تو اس کو سمجھ لگ جاتی ہے۔ اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔